नाजरीन, हमारा आज का मौजू ज़हानत। ज़हानत एक ऐसा इसरार है जिसे इंसान सदियों से समझना चाहता है। नफ्सियात में जिन मौज़ूआत पर सबसे ज़्यादा तहकीक की गई वो ज़हानत ही है। कहा जाता है कि हमारे पास ज़हानत की 100 से ज़्यादा ऑपरेशनल नेशंस मौजूद हैं। ज़हानत क्या है, कैसे बनती है, इसमें विरासत और माहौल अपना हिस्सा डालते हैं। हम ज़हानत से कैसे काम ले सकते हैं? क्या आईक्यू सब कुछ है या इमोशनल इंटेलिजेंस भी अपना किरदार अदा करती है? क्या इंटेलिजेंस एक है या बहुत सी हैं जिनका मजमुआ हर इंसान में मुख्तलिफ है? ये सवाल हैं जिनका जवाब हम आज के वीलॉग में देने की कोशिश करेंगे। मगर उससे पहले आपसे दरखास्त है कि हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारे वीलॉग्स मिलते रहे। जी, तो आज हम एक ऐसी पुरसरार चीज के बारे में करने जा रहे हैं जो हम सब लोगों के पास है, लेकिन हम जिसे सबसे कम समझते हैं। ये गुमान किया जा सकता है। ये भी मुमकिन है कि आप में से बाज लोग ज़हानत को बहुत अच्छी तरह समझते हो। क्या कभी आपने गौर किया है कि एक बच्चा म्यूजिक में क्यों दिलचस्पी लेता है और दूसरा भाग दौड़ के काम अच्छे अंदाज में करता है? कभी आपने इस सवाल पर गौर किया कि कैसे एक बच्चा मैथ में बहुत ब्रिलियंट होता है और दूसरा उसकी परफॉर्मेंस कम होती है मैथ के अंदर? तो ऐसा फर्क क्यों पड़ता? देखिए, नफ्सियात के शोबे में अब ज़हानत पर तहकीक को तकरीबन 150 साल होने लगे हैं और इसमें बहुत से एक्सपर्ट्स आए, बहुत से थ्योरीज आई, नजरियात आए और फिर उन डिफरेंट अपोजिंग थ्योरीज जो है उनके दरमियान सिंथेसिस क्रिएट करने की कोशिश की गई। पहला जो ख्याल माहिरीन नफ्सियात को था वो ये था कि इंटेलिजेंस इज ए यूनिफाइड, एक सलाहियत है और ये लार्जली डिपेंड करती है लिंग्विस्टिक्स पे, जुबान पे। हम जितनी ज़हानत के साथ अपनी जुबान का इस्तेमाल करते हैं, जो भी जुबान आप बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, उससे आपकी ज़हानत को हम मुतय्यन कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद फिर रिसर्चेस ने यह बताया कि यह दुरुस्त नहीं है। हमारे अंदर बहुत सी ज़हानतें पाई जाती हैं। कभी उसे क्रिस्टल इंटेलिजेंस और फ्लूइड इंटेलिजेंस कहा गया, कभी उसे एप्टीट्यूड का नाम दिया गया, कभी कहा गया कि जनाब ये तो किसी भी एंगल से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन ये सारा जो मामला है ये एक लफ्ज के ऊपर बहुत इसने इसरार किया और वो था आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वेश्चन। ये क्या था? ये दरअसल बच्चों की ज़हनी उम्र और जिस्मानी उम्र की निस्बत थी। सादा लफ्जों में आप समझ लीजिए कि अगर बच्चा अपनी उम्र से ज्यादा ज़हीन है तो उसका इंटेलिजेंस हाई है, आईक्यू हाई है। अगर वो अपनी उम्र के मुताबिक कम ज़हीन है तो उसका आईक्यू लो है। अब ये एक ऐसा रेडल था, जब इसको सॉल्व कर लिया गया तो इंसान ने सोचा कि अब हम जान गए हैं कि नफ्सियात में ज़हानत को कैसे समझा जा सकता है, बयान किया जा सकता है और इसकी मेजरमेंट की जा सकती है। देखा गया कि बाज लोगों के जब आप ज़हानत के टेस्ट लेते हैं, इम्तिहान लेते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो वो बहुत हाई स्कोर्स लेते हैं, यानी उनका आईक्यू बहुत हाई होता है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में वो इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होते। इसकी क्या वजह? अब इसका कुछ जवाब देने की कोशिश की। आप ये समझ लीजिए कि ज़हानत को मेजर करने का या जानने का एक तरीका यह है कि हम पैमाने पर नीचे से ऊपर की तरफ जाएं। हम ये बताएं
فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس 0 سے 150 تک کے سکور اویلیبل ہے اور ہم کسی بچے کی ذہانت کی میئرمنٹ کر رہے ہیں تو ہم بتائیں کہ وہ کس درجے پہ آتا ہے. اس کا سکور 75 ہے، 90 ہے، 110 ہے، 140 ہے. یہ آئی کیو کا فارمولا تھا. لیکن اس فارمولے میں ایک بہت بڑا پرابلم یہ تھا کہ وہ بچے جو بہت اعلیٰ لیول پہ کے اوپر پرفارم کرتے تھے، مثلا جن کا آئی کیو 140 اور 40 پلس ہوتا تھا، وہ بھی عملی زندگی میں جب آتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ وہ اتنے سکسیسفل نہیں ہے. تو پھر سائیکالوجسٹوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. اب یہاں ایک آدمی 20ویں صدی کے بالکل آخر پہ آتا ہے، ہارورڈ گارڈنر اس کا نام ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ذہانت ایک نہیں ہے. پہلے وہ ڈسکور کرتا ہے کہ یہ 7 ٹائپس کی ہے، پھر وہ اپنی ہی تھیوری میں امینڈمنٹ کرتا ہے کہ یہ 8 ٹائپس کی ہے، اور اب اس کا اپنا خیال یہ ہے کہ 9 ٹائپس کی انٹیلیجنسز انسان میں پائی جاتی ہیں. یہ لنگوسٹکس ہے ایک ٹائپ، میوزیکل ہے دوسری ٹائپ، باڈیلی کنستھیٹک ہے تیسری ٹائپ، اسپیشل ہے چوتھی ٹائپ، انٹر پرسنل ہے 5ویں، انٹرا پرسنل ہے 6ٹھی، لوگو میتھمیٹیکل ہے 7ویں، نیچرلسٹک ہے 8ویں، اور ایگزسٹینشیل ہے 9ویں. اب یہ جو 9 ٹائپ آف انٹیلیجنسز ہارورڈ گارنر آئیڈینٹیفائی کرتا، اس کے خیال میں یہ تمام انٹیلیجنسز ہر انسان میں موجود ہے، لیکن ان کا کمبینیشن مختلف ہوتا. اب جو ہر انسان میں 9 ٹائپ کی جو ذہانت ہے، ذہانت کی 9 قسمیں ہیں، یہ ہر انسان میں موجود ہوتی ہیں، لیکن ان کا کمبینیشن ہر ایک میں الگ ہوتا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ہیومن ڈی این اے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 4 ٹائپس کی پروٹین سے بنا ہے، اور اس کی جو میتھمیٹیکل کیلکولیشن ہم کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں 4 into 4، 4 کی پاور 4. 4 کی پاور 4 سے جو کمبینیشن بنتے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ شاید 1 کھرب انسانوں میں ایک چانس ہے کہ 2 انسان بالکل ایک جیسے ہوں گے. تو اب آپ خود دیکھیے کہ اگر 9 ٹائپس کی انٹیلیجنسز ہیں اور اس کو ہم 9 کی پاور 9 سے میئر کریں گے تو یہ کتنی ڈائیورسٹی ہیومن انٹیلیجنس میں آ جائے گی. اچھا، اب یہ ڈائیورسٹی آنے کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ پوٹینشیل دیا ہے. اب اس پوٹینشیل کا اظہار کیسے ہوگا یا اس کو ہم استعمال کیسے کریں گے، یہ ہر آدمی کو، ہر بچے کو، ہر نوجوان کو خود سیکھنا ہے. نمبر 1 کہ اس کو قدرت نے سب سے زیادہ طاقتور انٹیلیجنس کون سی دی ہے، دوسرے نمبر پر کون سی ہے اس میں، تیسرے نمبر پر کون سی ہے اس میں، چوتھے نمبر پر کون سی ہے، 5ویں نمبر پر کون سی ہے، 6ٹھے نمبر پر کون سی ہے، 7ویں نمبر پر کون سی ہے، 8ویں نمبر پر کون سی، اور 9ویں نمبر پر. اب جب اس ہیرارکی کو آپ انڈرسٹینڈ کر لیں گے تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کہ آپ زندگی میں کس طرف جانا چاہتے ہیں اور کس طرف آپ زیادہ فل ہو سکتے ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت پوٹینشیل دیا ہے، بہت طاقت دی ہے، لیکن اگر ہم اس سمت میں سفر کریں جس سمت میں ہمارے اندر مواد ہمیں لے جانا چاہتا ہے تو ہمارے لیے سکسیس آسان ہو جائے گی. مثلا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر آپ پانی کے فلو کے ساتھ تیریں تو آپ کم انرجی لگا کے بہت دور تک جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پانی کے فلو کے اگینسٹ تیرتے ہیں آپ تیر سکتے ہیں، لیکن آپ کو بہت زیادہ انرجی لگانا پڑے گی اور آپ بہت کم فاصلہ طے کریں گے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم میں سے ہر آدمی کے لیے اس بات کو شناخت کرنا کہ اس کو کس طرح کی ذہانت دی گئی ہے اور پھر اسے کام میں لانا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. اگر آپ کو پرسنل انٹیلیجنس زیادہ ملی ہے تو آپ بڑے اچھے سیلز مین بن سکتے ہیں، آپ بڑے اچھے اسپوکس پرسن بن سکتے ہیں، آپ بڑے اچھے سوشل انٹریکشن کرنے والے ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو قدرت نے انٹرا پرسنل انٹیلیجنس زیادہ دی ہے تو آپ کریٹو آدمی ہو سکتے ہیں، آپ اکیلے
کام کر کے، ایسے کاموں میں جن میں ٹیم ورک کی ضرورت نہ ہو، اس میں آپ کام کر کے بہت زیادہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لاجیکل میتھمیٹیکل ابیلٹی ملی ہے تو آپ ان سبجیکٹس میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ سکتے ہیں جن میں آپ کو میتھ استعمال کرنا پڑتا۔ یہاں ایک بات اور یاد رکھیے، ذہانت ورثے میں ملتی ہے بڑی حد تک، لیکن اس کی تربیت انسان، مثلا اسی کو گارڈنر کی تھیوری کو اگر ہم لیں، اور ایک بچہ جسے بہت اچھی لاجیکل میتھمیٹیکل ابیلٹی ملی ہے، اگر اسے کبھی اسکول جانے کا موقع ہی نہیں ملتا، اس کو میتھ کے اچھے ٹیچر ہی نہیں ملتے، اسے اس ابیلٹی کی تربیت کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، تو اگرچہ اس کی ذہانت میتھ میں دوسرے لوگوں سے بہتر ہوگی، لیکن وہ کوئی بڑی اچیومنٹ نہیں کر پائے گا۔ اب اس کے برعکس اگر ایک بچے کو قدرت نے اچھی لاجیکل میتھمیٹیکل ابیلٹی دی ہے، ذہانت دی ہے، وہ اچھے اسکول میں جاتا ہے، اسے اچھے ٹیچرز ملتے ہیں، تو وہ جو پرفارم کرے گا وہ ایکسیلنٹ ہوگا۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ذہانت اگرچہ ہم وراثت میں پاتے ہیں، لیکن ہمارا ماحول اور ہماری تربیت اس میں بہت امپورٹنٹ رول کردار ادا کرتے ہیں۔